السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھے سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم جان رہے تھے کہ دعا کا حکم کیا ہے، دعا کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، دعا کے آداب کیا ہے اور دعا کا طریقہ کیا ہے، اور اللہ کے اسماء حسنہ اور اللہ کے اعظم نام اسم اعظم سے دعا کرنے کا مطلب کیا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ مسنون دعاؤں میں لوگوں نے رد و بدل بھی کی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اور شریعت اسلامیہ نے ہمیں اپنی زبان میں اپنی ضرورتوں کو اللہ رب العالمین سے کہنے اور دعا کی شکل میں پیش کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس میں شرک اور کفر کے ساتھ اگر ہم کوئی دعا کرتے ہیں تو اس کی گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہو کر آئی ہیں، صحیح سندوں سے ثابت ہو کر کے آئی ہیں، ان میں بھی گھسپیٹ کیا ہے اور ملاوٹ کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ اذان کے بعد والی دعا میں دیکھیے، آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلہ، آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلہ کے بعد لوگوں نے والدرجۃ الرفیعہ کا جملہ بڑھا دیا، حالانکہ آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، بس یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اتنا کیا کیا؟ آتی محمدن الوسیلہ کے بعد الدرجۃ الرفیعہ کا لفظ بڑھا دیا، جس کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا تو ہم کون ہوتے ہیں اس میں بڑھانے والے؟ اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے وہ اتنی جرأت کہ اس میں ہم بڑھا دیں، اس میں ملا دیں کچھ۔ اور پھر اسی طرح سے وعدتہ کے بعد بھی لوگوں نے ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ کا اضافہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس قسم کی گستاخیوں سے، اس قسم کی جرأت مندیوں سے محفوظ رکھے۔ اور نماز کے بعد کی دعا میں ہم پڑھتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعا ہے، لیکن لوگوں نے اس میں بھی ملاوٹ سے لوگ اس میں بھی باز نہیں رہے، کہا کہ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا دار السلام بالسلام وادخلنا دار السلام کا اضافہ کر دیا۔ کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے کافی نہیں ہیں ہمارے لیے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اتنی جرأت کریں، اتنی بڑی گستاخی کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی دعا کچھ اور اس میں ملاوٹ اپنی عربی دانی دکھلانے لگ جائیں؟ معاف کیجیے گا، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہمیں ہر آدمی مختار ہے اس دنیا میں، جو چاہے کرے، شریعت میں ملاوٹ کرے، شریعت کے احکام کو بدل ڈالے، نئی نئی شریعتیں ایجاد کر ڈالے، تو وہ سمجھے اللہ رب العالمین کے ہاں پکڑ ہو جائے گی۔ ہمیں اور آپ کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ایک تو ملاوٹ اذان کی دعا میں کی، اسی طرح سے اس دعا میں کر دی، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام کی دعا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دعا سکھا رہے تھے اور اس میں نبیکا کی جگہ رسول کا کہا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کہو آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، یہ سکھلایا اس شخص نے، اس صحابی نے آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت کا لفظ کہہ دیا، تو اللہ کے رسول نے منع کیا کہ نہیں، وہی لفظ پڑھو جو میں نے حکم دیا ہے، جو میں پڑھا رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ تو پھر ہم ملاوٹ کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ تعجب کی بات ہے۔ بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے علماء اس کی جرأت کر بیٹھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ سے نوازے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی مسنون دعا میں، منقول دعا میں، قرآن و حدیث سے ثابت دعا میں کسی شخص کو، کسی امتی کو، چاہے وہ بڑے پہنچا ہوا کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا امام ہو، محدث ہو، فقیہ اعظم ہو، امام اعظم ہو، غوث اعظم ہو جو لوگوں نے بنا لیا ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ قرآن و حدیث سے ثابت دعا میں کسی قسم کا اضافہ کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ سے نواز دے۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا کا مسئلہ آتا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد امام صاحب ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اور مقتدی صاحب آمین آمین کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بعد صحابہ کرام سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس طرح کا کوئی طریقہ
صحابہ کرام نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اختیار کیا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ایک مرتبہ بھی یہ کام کیا ہوتا تو دوسرے مسائل کی طرح اس کا بھی ثبوت ہم تک پہنچتا، لیکن کوئی ثبوت نہیں دکھا سکتا ہے کوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو فرض نماز کے بعد اور صحابہ نے آمین آمین کہا کر کے پھر دعا ہاتھ پھیرا ہو چہرے پر۔ یہ اس کا کوئی ثبوت، ہر فرض نماز کے بعد لازمی طور پر بیٹھے رہنا، انتظار کرنا کہ امام صاحب دعا کرائیں گے تب ہم نکلیں گے اور تبھی نماز مکمل ہوگی، اس کی گنجائش نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ثبوت۔ کسی ایک صحیح حدیث میں بھی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام کی ایک بڑی جماعت، حتیٰ کہ علماء احناف نے بھی اسے بدعت شنیعہ شمار کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ نے مختصر الفتاوی المصریہ میں، مجموع الفتاوی میں، امام ابن قیم نے زاد المعاد میں، مفتی محمد ابراہیم نے دعا بعد الفرائض کا مسنون طریقہ میں، علامہ انور شاہ کشمیری حنفی نے عرف الشذی میں، اور مولوی فیض اللہ بنگلہ دیشی نے احکام الدعوات المروجہ میں، مولوی رفیق دلاوری شاگرد رشید مولانا محمود الحسن دیوبندی نے عماد الدین میں، اور مفتی رشید احمد لدھیانوی نے احسن الفتاوی میں جماعت کے بعد اجتماعی دعا کرنے کو بدعت قرار دیا ہے۔ یاد رکھیے گا، رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی بدعت سے محفوظ رکھے اور اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چھوٹی بڑی سنتوں کو اختیار کرنے، زندہ کرنے اور انہی سنتوں کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھال لینے کی توفیق دے۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ یوٹیوب پر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کر کے اور میرے اور سارے ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔